الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أسررت لهم إسرارا صدق الله العظيم। तर्जुमा समाअत फरमाएं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक हमने नूह और इसकी कौम की तरफ भेजा कि इनको डरा, इससे पहले कि इन पर दर्दनाक अजाब आए।
اس نے فرمایا اے میری قوم، میں تمہارے لیے صریحاً در سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کسی طرح تم جانتے ہو۔ عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ درمی کی اور بڑا غرور کیا۔ پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے بلا اعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، قرآن آسان کورس میں آج دوسرا موضوع سورہ نور شروع کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا یہ مبارک سلسلہ اپنے 17ویں سال میں داخل ہو چکا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس طویل مدت میں اس کورس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً قرآن کریم اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور مجھے وہ لفظ کبھی نہیں بھولے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جب جادوگر سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ کچھ جادو پڑتا ہے، تو کفار نے ایک جادوگر کو بلایا اور اس کو کہا کہ آ کے اس کا علاج کرو۔ تو وہ آیا اس حالت میں کہ حضور علیہ السلام اس وقت حرم میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جب وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سامنے وہ بیٹھے ہیں، تو جاؤ جا کے دیکھو انہیں کیا مسئلہ ہے، یہ کوئی عجیب کلام پڑھتے ہیں، عجیب ان کا کلام ہے، اور ان کی گفتگو میں ایسی وہ عجیب کلام کی خوبی ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے، تو جاؤ دیکھو تو صحیح کہ یہ کیا پڑھتے ہیں۔ تو جب حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا علاج کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، کیا بیماری ہے آپ کو، یا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو آقا مسکرائے، فرمایا کہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں جو کہا گیا ہے وہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا چلو، اگر ایسا نہیں ہے کچھ بھی تو پھر جو پڑھتے ہو وہی مجھے سناؤ، تم ایسا کیا پڑھتے ہو؟ تو آقا علیہ السلام پھر مسکرائے، ارشاد فرمایا اگر میں نے پڑھ دیا تو پھر تم بولنے کے قابل نہیں رہو گے، تمہارے پاس لفظ نہیں ہوں گے اس کے جواب میں۔ اس نے کہا نہیں، میری عمر گزر گئی ہے اور بڑے بڑے میں نے مریض دیکھے، تو تجھے بھی دیکھ لوں گا، آپ پڑھیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی،
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. حضور پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ ابھی پہلے رکوع پہ نہیں آئے تھے کہ وہ شخص الٹے قدموں بھاگا اور وہ بھاگتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس آ گیا. جب انہوں نے دیکھا اسے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تجھے اس کا علاج کرنے بھیجا تھا، لگتا ہے کہ تو مریض ہو گیا ہے، تیرا چہرہ بدل گیا ہے، تیرے چہرے کے اوپر عجیب آثار ہیں، ایسا کیا ہوا؟ اب اس نے جو لفظ بولے وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ آج بھی جب کسی تفسیر میں پڑھتا ہوں یا مجھے یاد آ جاتے ہیں یا کسی جگہ بھی ذکر کرتا ہوں تو قرآن کریم کا ایک ایسا مہکتا ہوا محبت کا وہ باغ ہے جو اس نے وہ لفظ بولے. اس نے کہا کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے جس کا ظاہر خوشبودار اور باطن پھلوں سے لدا ہوا ہے. خود بھی عربی تھا، بہت عمر گزر گئی ہو گئی، سفید بال تھے اس کے، ایسے ایسے تعریف کے لفظ، جس کا ظاہر خوشبودار اور باطن پھلوں سے لدا ہوا ہے. اتنا خوبصورت کلام کبھی نہیں سنا. اور پھر اگلے جملے نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے کیسے وہ بول دیے. اس نے کہا میں نے ایسا کلام سنا ہے اور اس میں اتنا زور ہے کہ تم آج ہی اس کلام کو مان لو، نہیں تو یہی کلام ایک دن مکے پہ حکومت کرے گا. یہ مکے پہ حکومت کرے گا، تم دیکھو گے کہ تم اس کلام کو کسی صورت روک نہیں سکو گے. تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ وہ کافر ہو کے کتنا سمجھدار آدمی ہے اور اسے کتنا قرآن کا ایک ہلکی سی گفتگو سے پتہ چل گیا کہ قرآن کتنی بڑی سعادت ہے. اور ہم اپنے گھروں میں 70 سال کے ہو گئے اور ہمارے قرآن گھروں میں دیمک کا شکار ہو گئے. ہمارے قرآن جو ہیں ان کے اوپر مٹی جمنے لگی. ہمارے قرآن جو ہیں ان کو لوگ لفافوں میں ڈال کے نہروں میں پھینکنے لگے کہ اتنا پرانا ہو گیا، ایسے کو پڑھتا تو ہے نہیں، نہر میں پھینکا ہو جائے. اس حد تک اس قوم نے قرآن کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا. اور وہ شخص کتنا سمجھدار تھا جس نے اس وقت یہ جملہ بولا. آپ کبھی حرم میں جائیں، انشاءاللہ کہیں اللہ توفیق دے. قرآن کا جب درس ہو رہا ہوتا ہے تو قبولیت نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. آپ کبھی حرم جائیں تو جب کبھی آپ فجر کی وہاں تلاوت سنیں گے نا انشاءاللہ، اور عشاء کی تلاوت سنیں گے، آپ مغرب کی نماز میں تلاوت سنیں گے، تو آپ کو کاش یہ بات کسی نے سنائی ہو جو میں نے ابھی سنائی ہے. اس وقت جب آپ وہ حرم میں تلاوت سنیں گے نا، اس وقت اس شخص کی بات تمہیں یاد آئے گی کہ یہ کلام مکے پہ حکومت کرے گا. اور ہواؤں میں جب وہ کلام جب امام تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں اور ہواؤں میں جس طرح سے وہ اس کی تاثیر آ رہی ہوتی ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کا کلام واقعی حکومت کرنے والا ہے. تو پھر یہ ذہن نشین کیجئے کہ اس کلام کے ساتھ اللہ نے کچھ ایسا ہی جوڑا ہوا ہے. آج بھی جو اس کلام کے ساتھ وفا کرے گا اللہ اسے بھی بڑا کر دے گا، اللہ اسے بھی حکومتیں عطا کرے گا، اس کو بھی اسی طرح اللہ اونچا کر دے گا، کیونکہ یہ کلام ہے ہی اونچا. اس میں اونچائی ہی رکھی گئی ہے، اس میں بلندی رکھی گئی ہے. میں نے پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ اب دنیا میں جس کسی کو بھی صحیح اعزاز ملتا دیکھیں، آپ یقین کریں، آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں، اس کے پیچھے جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کا کہیں نہ کہیں تعلق قرآن سے نکل آئے گا. وہ عزت، وہ برکت، وہ جو اس کو صحیح جائز ملی ہوئی ہے نا، سمجھ لیجیے قرآن سے ہے، اور قرآن کی وجہ سے ہی اللہ نے اسے بڑا کیا. اس عزت کو جو اللہ نے اسے دیا، اللہ نے کرم دیا، فضل دیا، وہ قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دیتا رہے. انشاءاللہ کہیے. سورہ نوح یہ مکی صورت ہے اور اس میں 28 آیتیں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی ذات کریمہ کے لیے اتاری گئی، اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑی عزت و برکت سے نوازا. بڑے اعلیٰ رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے بڑی عزت دی ہے آپ کو، اور آپ کو آدم ثانی کا لقب بھی حاصل ہے. دوسرے آدم ہیں آپ. یعنی ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے دنیا کو اللہ نے آباد کیا، اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے دنیا آباد ہوئی. کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جب عذاب آیا تو پوری دنیا غرق ہو گئی،
کوئی بھی شخص زندہ نہ بچا، کوئی درخت نہ بچا، کوئی جانور نہ بچا، ہر چیز کو اللہ نے فنا کر دیا۔ دوبارہ سے زندگی آپ کو دنیا میں جو نظر آتی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ تو آپ آدم ثانی بھی ہیں، اللہ نے آپ کو اس عظیم اعزاز پہ آپ کو متمکن کیا۔ تقریباً 1050 یعنی 1050 سال عمر پائی ہے۔ نبیوں میں طویل ترین عمر کے آپ مالک ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد۔ باقاعدہ آپ کو اس شرف سے نوازا گیا کہ 1050 سال کی عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس میں سے 950 سال تبلیغ کی عمر ہے۔ 950 سال آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے لیے آسانیوں کا رنگ دیا، لوگوں کو بلاتے رہے اللہ کی طرف، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، اچھائیوں کی دعوت دی۔ اور پہلی باقاعدہ تبلیغ کرنے کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ہے۔ یعنی اس دنیا میں پہلے مبلغ ہیں آپ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کیا بات۔ یعنی ہم اس شخص کا ذکر کرنے لگے ہیں جو کائنات کا پہلا مبلغ آیا، وہ حضرت نوح ہیں۔ 950 سال کی عمر میں مسلسل تبلیغ فرمائی ہے، اور آپ کی اس تبلیغی مسائی کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن پاک اندازہ کیجئے کب نازل ہوا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام فوراً حضرت آدم کے بعد کے نبی ہیں، آدم علیہ السلام کے فوراً بعد آپ ہیں۔ اللہ نے کتنا پسند فرمایا آپ کی اس دعوت کو، آپ کی محنت کو، کہ قرآن اس وقت نازل ہوا جب آخری رسول حضور تشریف لائے، تو اللہ نے آپ کی اس دعوت کو محفوظ کر لیا، اور کتنے ہزاروں سال بعد قرآن آیا، اللہ نے پورے ایک نام آپ کی سورت کا قرآن کے اندر درج فرما دیا۔ یعنی سورہ نوح آپ کے نام سے قرآن میں موجود ہے، جو ہزاروں سال پہلے ایک شخص دعوت دین دیتا رہا، اللہ نے اسے رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ وہ دعوت دین دینے والا ضائع نہیں ہو، وہ اللہ کی طرف بلانے والا، بول دو سارے بولو، وہ ضائع نہیں ہوا، اللہ نے اسے محفوظ کر لیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی عزت و برکت کو آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا، ان کی امت تک پہنچا دیا گیا کہ دیکھیے نوح کیسے تھے، اور نوح ایسے تھے، نوح کے معاملات ایسے تھے۔ صرف یہ سورہ نوح ہی نہیں بلکہ اس سے پیچھے بھی مختلف صورتوں میں، سورہ بقرہ میں آپ کا ذکر ہے، سورہ یونس میں آپ کا ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آپ کا ذکر ہے، سورہ احزاب کے اندر آپ کی آیت موجود ہے، دیگر صورتوں میں بھی اللہ نے نوح علیہ السلام کی گفتگو فرمائی ہے۔ تو یوں اللہ نے قرآن کریم کے مختلف اجزاء کے اندر آپ کا نام شامل فرمایا۔ تو اس سے بھی آپ یہ جانیں کہ یہ ذکر کتنا ضروری تھا کہ اللہ نے اسے رائگاں نہیں جانے دیا، اور پھر پوری سورت آپ کے نام کی قرآن میں رکھ دی گئی۔ سورہ نوح یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابو طالب کے پاس یہ لوگ پہنچے تھے، اور انہوں نے آ کے کچھ آفرز کی تھیں، کچھ پیشکش کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لو، کسی طریقے سے اسے روکو، یہ دین کی دعوت دیتا ہے، یہ نیا دین لے کے آ گیا ہے، یہ نئی دنیا لوگوں کے سامنے کھول رہا ہے، ہمارے بتوں کو جھٹلاتا ہے، ہماری جو عزت ہے اس کو تار تار کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور اس نے پوری کوشش کر دی ہے کہ کسی طرح مکے کا نظام خراب کر دیا جائے، لہذا اس کو روکو۔ اور اس کے لیے انہوں نے ابو طالب حضور کے چچا جو ہیں ان کے پاس جا کے کچھ پیشکش کی گئی۔ پہلی پیشکش یہ ہوئی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں مکے کا سردار بنا لیں تو ہم اس پہ رضامند ہیں، سارے ہم رضامند ہیں، آ جائیں، ہم انہیں مکے کا سردار مانتے ہیں، پوری ذمہ داری سے ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ ہم اٹھاتے ہیں، ہر بندہ ان کا خادم ہوگا، وہ مکے کے سردار ہو۔ دوسری یہ پیشکش ہے کہ جتنا مال مانگتے ہیں، سونا مانگتے ہیں، چاندی مانگتے ہیں، درم دینار مانگتے ہیں، ہم سب دینے پہ تیار ہیں، ہر چیز حاضر ہے، مال جتنا منہ سے نکالیں گے ہم دیں۔ اور تیسری پیشکش یہ ہے کسی بھی خوبصورت ترین عورت کی طرف اشارہ کریں، یا کسی بھی شہزادی ہو، کوئی ملک کی ملکہ ہو، اگر وہ ہمیں یہ کہہ دیں کہ میں شادی اس سے کرنا چاہتا ہوں تو ہم شادی بھی کرا دیں۔ تو دیکھیے دنیا میں یہ تین ہی تو انسان کی بڑی خواہشیں ہیں، ذرا بول دو نا،
یہ تین ہی تو خواہشیں، عہدہ، مال اور گھر، تو یہ تینوں ہی تو دے دی گئیں کہ ہم یہ تینوں ہی دینے پہ تیار ہیں۔ حضور اسلام کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے تین اس طرح کی پیشکشیں کی ہیں، آقا اسلام نے مارکۃ الآراء جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ چاند، آئے کیا انرجی ہے یار، میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں پہ سورج بھی رکھ دیں، پھر بھی محمد اسے پھیلانے سے باز نہیں آئے گا، ہم ضرور پھیلائیں گے، یہ کچھ بھی کر لیں۔ اب یہ جملہ اتنا بڑا تھا کہ وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ اللہ نے اس کے ساتھ ہی یہ صورت اتار دی کہ نبی ابھی تو بڑی مشکلات باقی ہیں، ابھی تو بڑے بڑے پہاڑ طے کرنے ہیں، ابھی تو بہت کچھ ہونے والا ہے، تو آئیے ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں۔ ہائے ان کے کہو سبحان اللہ، ہم آپ کا دل رکھتے ہیں، ہم آپ کے دل کو ٹھنڈ ڈالتے ہیں۔ آج یہ آپ کو یہ تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ رک جائیں، آؤ ایک ایسے شخص کا قصہ سنیں جو 950 سال نہیں رکا تھا، اتنی عمر میں بھی اس نے اپنی اس کوشش کو نہیں چھوڑا، کسی صورت نہیں جانے دیا۔ آئیں آپ کو اس کا قصہ سناتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ خوبصورت واقعات جو ہیں یہ حضور کو تو سنائے ہی گئے، آقا نے تو سنے ہی، لیکن یہ ہم سب کے لیے ہیں اور میرے اور آپ کی تربیت کے لیے ہیں۔ اور خاص طور پہ سورہ نور جو ہے، دھیان کیجئے گا، یہ سورہ نور جو ہے یہ ایک مبلغ کی صورت ہے، یہ اس کی ہے جس کا تعلق دین کو پھیلانے سے ہے، جس کا تعلق دین کو آگے بڑھانے سے ہے، جو مسلسل اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کرے کہ مجھ سے کوئی دین کی برکت آگے پھیل جائے۔ یہ اس کے لیے اس کے اندر تسلیوں کے انبار لگا دیے گئے، اور اس قدر خوبصورت الفاظ، ایسے ایسے پیارے لفظوں سے مبلغ کی تسلی کی گئی کہ مبلغ کو اگر یہ صورت سمجھ آ جائے تو اس کو دنیا جان کی کوئی مشکل پیچھے نہیں کر سکتی، کوئی بڑے سے بڑا بھی اس کے لیے طوفان بدتمیزی، طوفان مشکلات آ جائے، وہ دین کو ہر صورت پھیلانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ ہے سورہ نور انشاءاللہ، تو اس نیت سے پڑھیے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، آمین کہہ دیجیے۔ ہو سکتا ہے اس صورت کو پڑھ کے بہت سارے لوگ مبلغ بنے انشاءاللہ، انہیں اندازہ ہو کہ ایک مبلغ کا اللہ کی نظر میں کتنا اونچا مقام، کتنے بڑے درجے پہ ایک مبلغ فائز، ایک مبلغ کی مشکلات کا اللہ کو کتنا پتہ ہوتا ہے، وہ ایک ہلکا سا بھی اس کو وہ جو سینے سے آہ نکالتا ہے مبلغ کے لیے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نوٹ ہو جاتی ہے کہ میرا بندہ، میرا پیغام دینے والا، اس کے دل کو تکلیف ہوئی ہے، اللہ اس کو بھی نوٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے کسی ایسی حالت میں اس کو جانے کا موقع بن گیا کہ اس کو تکلیف ہو گئی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ لے۔ تو اللہ ہمیں بنائے انشاءاللہ، دعا مانگو اللہ اس قوم کو بہترین مبلغ عطا فرمائے، آمین کہو۔ اللہ اس قوم کو بہترین مبلغ دے۔ آج اس قوم کو سب سے بڑا جو اس وقت قحط کا سامنا ہے، سنو میری یہ بات، سب سے بڑا جو قحط ہے وہ نہ گندم کا ہے، نہ چنے کا ہے، نہ چاول کا ہے، نہ گوشت کا ہے، نہ سبزیوں کا ہے۔ سب سے بڑا قحط جو ہے وہ کسی جو ہے وہ کھانے پینے کی جنس کا نہیں ہے۔ اس ملک میں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، بلکہ پوری دنیا میں اللہ نے مسلمانوں کو بڑی بڑی برکتیں دی۔ اگر کمی ہے تو بہترین مبلغ کی ہے۔ قحط پڑ گیا ہے، قحط سے بھی اگلا لفظ کوئی ڈھونڈو، قحط سے بھی اگلا لفظ لاؤ جو اس کے لیے بولا جائے کہ کوئی دین پھیلانے والا ملتا ہی نہیں، کوئی دین کو پھیلانے والے، کوئی ہمیں اس طرح سے وہ آج جس کے دل میں واقعی عشق محمد کی شمع روشن ہو اور قرآن کا نور اس کے دل میں چمک رہا ہو، کہاں ہے؟ کون ہے؟ کدھر ہے؟ آج دین نبی دا وانگ یتیمہ روے تے کرلاوے، کتھے تیرا عمر بہادر جڑا سروندی نو گل لاوے۔ آج کون ہے جو دین کو پھیلانے کے لیے نکلے؟ آج کون؟ اور جو چند ہیں وہ بھی دیکھ لیں، ٹمٹماتے ہوئے چراغ، آج بجھے کہ کل بجھے، آج ختم ہوئے کہ کل ختم ہوئے، اس طرح کا انداز، ایک کنارے پہ کھڑے ہیں، پتہ نہیں کب کوئی دھکا دے اور گر جائے، اس طرح کا انداز کہاں ہے؟ تو دعا کریں اللہ سورہ نور کی برکت سے اس امت کو مبلغ عطا فرمائے۔ ذرا پھر بول دو نا، اللہ مبلغین عطا فرمائے، مبلغین عورتیں عطا فرمائے، مبلغین مرد عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد اور عورتیں برابر ہیں۔ صحابہ حیران، فرمایا حضور یہ آپ کیا بول گئے؟ مرد عورتیں برابر ہیں؟ فرمایا ہاں، تبلیغ میں برابر ہیں، مبلغ ہونے میں برابر ہیں،
دونوں پہ ایک جیسا فریضہ ہے، دونوں پہ ایک جیسی ذمہ داری ہے، دونوں پہ ایک جیسا انداز ہے، دونوں کو اللہ نے پوچھنا ہے۔ لہٰذا مرد عورتیں اس میں بولیے، سارے بولو، اس میں برابر ہیں، اس میں کوئی یہ تخصیص نہ کرے میں گھر بیٹھی ہوں، وہ باہر ہے، وہ کرے تبلیغ، میرے لیے گھر ہے، نہیں جی نہیں، آپ اپنی جگہ تو مبلغہ ہیں، وہ اپنی جگہ مبلغ۔ اور حضور کی امت کی تو خیر کیا ہی بات ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہارا وجود لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ کاش ہمیں یہ آیت سمجھ آ جائے، تمہارا وجود لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ ذرا بول دو سارے، سارے بولو، اندر سے بولو، دل سے بولو، تمہارا وجود لوگوں کے لیے بنا ہے۔ اخرجت للناس، میں خدا ہو کے بنانے والا بتا رہا ہوں، میں رب ہو کے بنانے والا بتا رہا ہوں، اس ریالٹی کو، حقیقت کو جان لو، تمہارا وجود تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا۔ اخرجت لن، ٹھیک ہے، اخرجت للناس، تمہارا وجود بولیے لوگ، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا۔ للناس، ناس کا لفظ تو کمال کر دیا، ناس میں کافر بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، سکھ بھی آ گئے، سنی، اہل دیوبند، اہل حدیث، شیعہ، سب آ گئے، سب تمہارے جتنے بھی قریب ہیں، تمہارا وجود ان کے لیے ہے، ان کو نیکی کا راستہ دکھاؤ، ان کو نیکی کی طرف بلاؤ، تمہارے لیے تمہارا وجود نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ پورا ایمان رکھتے ہو۔ کیا یہی تمہارا کام؟ ہم نے تمہیں اس لیے بنایا بھائی، تمہارا وجود کمال ہے، تم خیر امت ہو، امتوں کے سر کا تاج ہو، تم میرے محمد کی امت ہو، تم میرے نبی آخرت کی امت ہو، میرے محبوب نبی کی امت ہو، تمہارے سر پہ تاج ہے کہ تم خیر امت ہو۔ لیکن افسوس، خیرہ امت صاحب جو ہیں وہ گلیوں کی زینت ہیں، خیرہ امت صاحب جو ہیں وہ کاروباروں کی زینت ہیں، خیرہ امت صاحب جو ہیں وہ اپنے معاملات میں اتنے وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ خیرہ امت صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون۔ اللہ اعلان کر رہا ہے قرآن میں تم بڑے اعلیٰ ہو، بڑے اعلیٰ، وہ کہتے نہیں میں کچھ بھی نہیں، فلاں کرے، میں تو ہے ہی کچھ نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو آپ نے سوچ لیا یہ آپ کی سوچ ہے، اللہ نے تو کہہ دیا تم خیر امت ہو، تم بڑے ہو، تم بہت بڑے ہو، تم میرے نبی کے امتی ہو، تمہارے لیے یہ جو میں اتار رہا ہوں کتنی محنت ہوئی ہوگی حضور کی، اور حضرت نوح نے کتنی محنت فرمائی ہوگی، اور کس قدر اللہ کو بھی کتنا احساس ہوگا۔ یہ احساس کی بات ہے نا، بولو نا، یہ احساس کی بات ہے کہ اس وقت کی محنت کو حضرت جبریل سے کہا گیا ہوگا کہ جبریل ذرا نوٹ کرتے جاؤ، میں نے یہ ساری باتیں محمد کے قرآن میں ڈال لی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کے قرآن میں ان کو ڈالنا ہے، یہ ساری باتیں نوح کی لکھتے جاؤ۔ یہ بڑا پیارے الفاظ بول رہا ہے، بڑے سونے لفظ بول رہا ہے، مجھے ان لفظوں سے بڑی محبت ہے، یہ کتنا پیارا الفاظ کا اس نے ذخیرہ اکٹھا کیا ہے۔ اے جبریل ذرا لکھ تاکہ میں اپنے محمد کو دوں جب قرآن اترے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے لیے کتنی بڑی پلاننگ کی گئی، ہزاروں سال پہلے ان الفاظ کو نوٹ کیا گیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے بولے ہیں۔ آئیے ذرا سمجھیے اور پھر میں اس پہ عرض کروں گا، کیونکہ ایسا اس کے اندر انداز ہے جو قرآن کی آیات کا ہے، وہ کسی صورت بھی کسی اور درس سے پورا نہیں ہو سکتا، وہ قرآن کی آیتوں کا نور ہی ہوتا ہے جو اصل میں ہمارے دل میں بدلاؤ پیدا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ یعنی ہم کبھی بھی کسی کو پریکاشن دیے بغیر عذاب نہیں دیتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے اوپر تکلیف اترے، کوئی بہت بڑا دکھ اترے، اس سے پہلے ہم پورے سائنس دیں گے، اس پوری طرح ہم بتائیں گے کہ یہ تیری زندگی میں ہو رہا ہے، اب تیار ہو جا، کیوں؟ آگے تیری تکلیف تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور سمجھدار وہ ہے جو ان سائنس کو جان لے، ان علامات کو سمجھ لے کہ اگلے آنے والے دنوں میں میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، لہذا میں ابھی سے اس کی تیاری کر لوں۔ اور میرے رب نے یہ خوبصورت نظام آج سے نہیں بنایا، یہ ازل سے جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ ان پہ عذاب آئے، اے نبی ان کو ڈرا دے،
ان کو بتا دے کہ تمہارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ جو آج بھی اپنے بندوں کے ساتھ وہ ضرور کرتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی ایسا معاملہ اس کا بنتا ہے تو غور تو کرے، تھوڑا سا پیچھے جائے، ذرا ماضی میں جائے، ذرا تھوڑا سا پیچھے کی طرف موو کرے، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کس جگہ کیا غلطی کی تھی اور میرے رب نے مجھے اس غلطی کی سزا میں آج اس دکھ میں ڈال دیا، اس پریشانی میں ڈال دیا۔ الگ بات ہے کہ آگے سے ہٹ درمی کرے اور کہے نہیں نہیں میں تو بہت نیک تھا، بہت اچھا تھا، بڑی میری تو منتا تھی، میں تو بہت نیک آدمی تھا، یہ دیکھو مجھ سے زیادتی کی جا رہی ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ بہت بڑی تکلیف ہو گئی، تو ہو سکتا ہے خود کہہ دے، ورنہ اللہ کی بارگاہ سچی ہے، اللہ اپنی جگہ سچا ہے۔ تو ارشاد فرمایا قالا یا قومی، اب دیکھیے الفاظ نو ہیں یہ، یا قومی انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہاری طرف ڈر سنانے والا ہوں، انہیں عبد اللہ واتقوا واتیون، اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ تین کام کہے، بولو کتنے کام؟ تین کام۔ پہلا کام کہا اللہ کی بندگی، عبادت میں لگ جاؤ، نماز نہ چھوڑو، اپنے نیکی کے معاملات کو نہ چھوڑو، دنیا دھان ادھر ادھر ہو جائے سجدہ نہ چھوڑو، کچھ بھی ہو جائے رکوع نہ چھوڑو، کوئی بھی معاملات تمہارے خراب یا صحیح ہوں اللہ کے ہاں جھکنا نہ چھوڑو، عبادت کرو۔ اور دوسرا کہا واتقوا، اور اس سے ڈرو۔ ڈرو مطلب کبھی بھی ایسا انداز نہ بناؤ کہ جو ایک سرکش انسان کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں سرکشی ناقابل معافی ہے۔ میں نے کیا بولا؟ ذرا بول دو، سارے بولو۔ سرکشی ناقابل معافی جرم ہے۔ 100 قتل بھی ہو جائیں، 100 ظلم کر کے بھی تم آ جاؤ، لیکن اگر سر جھکا لو اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، سارے تیرے جرم معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر سر اونچا کیا، ہلکا سا بھی سرکشی دل میں لائی، تو سرکش ہلکا سا ہوا تھا شیطان، بس اللہ نے کروڑوں سالوں کی عبادت کو ضائع کر، اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، اور یہ دیکھیے یہ مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے، سرکشی کی تھی۔ تو کبھی بھی ایسا انداز نہ ہو، انشاءاللہ کہیے واتقوا، کہتے ہیں ڈرتے رہو، ڈاؤن رہو، کچھ بھی ہو جائے اپنے آپ کو ڈاؤن کر کے رکھو، میرے رب کا نظام، میرے رب کی جو ایک ترتیب ہے اس کے ساتھ میں چلوں۔ جو بھی سرکش ہوا ہے اس کائنات میں اللہ نے اس کی گردن توڑ دی، جو بھی سرکشی پہ اترا ہے بولو سارے، گردن توڑ دی گئی۔ جس کو بھی اللہ نے دیکھا ہے کہ یہ اپنی گردن کو اب جھکاتا نہیں ہے، اللہ نے جھکایا بھی ہے توڑا بھی، دونوں ختم کر دیے۔ تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین کہو۔ کہا واتقوا، ڈرتے رہو، واتیون، اور ان سب باتوں میں میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میری پیروی کے اندر آؤ اور میرے اتباع میں آؤ، میری اطاعت کے اندر آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر مدت تک تمہیں مہلت دے دی جائے گی۔ یہ استغفار پڑھنا، اگلا درس انشاءاللہ اس پہ ہو رہا ہے اگلی آیات میں، اللہ سے معافی طلب کرنا۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم پہ کوئی عذاب آتا، عذاب کی بات حضور سناتے تو صحابہ بھی حیران ہوتے، حضور آخر میں یہ جملہ ضرور بول دیتے، صحابہ اگر یہ اللہ سے معافی مانگ لیتے تو اللہ کبھی عذاب نہ ہوتا ہے، یہ جو معافی نہیں مانگی اس کا عذاب آیا۔ لہذا ہمیشہ اللہ سے معافی طلب کریں، انشاءاللہ استغفار کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی گئی وہ کامیاب ہو، جس کے نامہ اعمال میں کثرت استغفار پایا گیا، پڑھتا رہتا ہے استغفار، اللہ اس کی بھی توفیق دے، آمین کہو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ وہ معاف کر دے گا۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ، بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے لا یؤخر، پھر وہ ہٹایا نہیں جاتا۔ کیا الفاظ، کیا ترتیب کہ اگر اللہ کا وعدہ آ گیا اور اگر اس نے تیری گچی پکڑ لی، تیری گردن اس کے شکنجے میں آ گئی، اس کے بعد واپسی ناممکن ہے، پھر وہ نہیں چھوڑتا،
اس کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑتا ہے کسی کو تو پھر جانے نہیں دیتا. ہاں اس سے پہلے پہلے وہ تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے. وہ تمہاری توبہ کے انتظار میں ہے. وہ سوچ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ کب توبہ کرے، کب معافی مانگے. ہاں اس لیے یاد رکھو، اس سے پہلے پہلے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ. کبھی بھی ایسا موقع نہ آئے کہ تمہاری توبہ میں دیر ہو جائے. توبہ میں دیر ہو جائے. اگر گناہ ہو گیا ہے فوراً نیکی کرو. گناہ ہو گیا ہے فوراً نیکی کرو. صحابہ نے حضور سے سنا، حضور فرما رہے ہیں صحابہ گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو. فرمایا حضور اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا نیکی گناہ کو مٹا دے گی. وہ نیکی تمہارے گناہ کو ختم کر دے گی. فوراً نیکی کرو، نیکی سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ. اور گناہ ہو گیا لہذا اب تو میں بڑا ہی برا شخص ہوں، اب چھوڑو. پہلے ایک چھٹی، دوسری بھی چھوڑ دو نماز، دوسری چھٹی، تیسری بھی جانے دو. 3 تو پڑھی نہیں، چوتھی کی کیا ضرورت ہے؟ چوتھی تو پڑھی نہیں، 5ویں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ظلم کیوں کرتے جا رہے ہو؟ اگر چھوٹ گئی ہے اگلی پڑھو، پچھلی معاف ہو جائے گی. پچھلی اللہ برکت دے دے گا، اس کو اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے گا. ہم اس وقت زیادتی کر جاتے ہیں جب گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، اور پھر اس کے بعد نیکی چھوڑ دیتے. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. ترتیب نہ یہ نہ بناؤ. اگر ایسا ہو بھی گیا ہے تو فوراً نیکی کرو. فرمایا لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اگر تم جان لو. قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کیا میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا. 950 سال. یہ میں 93 سال نہیں کہہ رہا جی، بولیے 950. یہ میں 90 سال کی بات نہیں کر رہا، 900 سال، 950 سال کی عمر کی تبلیغی عمر ہے. اور اس قدر آپ نے تبلیغ فرمائی ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ جس راستے سے گزرتے تھے لوگ راستے میں گڑھے کھود دیتے تھے، آپ ان گڑھوں سے گزر کر پھر پہنچ جاتے تھے. لوگ راستوں میں کانٹے بچھا کے رستہ بند کر دیتے تھے، جھاڑیاں رکھ دیتے تھے جدھر سے آنا ہوتا تھا انہوں نے، راستے میں جھاڑیاں. آپ ان جھاڑیوں سے گزر کے کانٹے ہٹا کے پاؤں زخمی کر کے پھر ان کے گھروں تک پہنچ جاتے. یعنی یہ جتنا روکتے تھے حضرت نوح اتنا ہی ان کے پاس جاتے. اور کبھی آپ مایوس نہیں ہوئے، کبھی مایوس نہیں ہوئے، کبھی مایوس نہیں ہوئے. ایک وقت ایسا بھی آیا آپ پہ کہ اسی طرح انہوں نے ہر طرف سے بند کر دے، راستے بند کر دیے. آپ نے کیا کیا؟ آپ دیواروں پہ چڑھ کے، چھتوں پہ چڑھ کے، سنو ذرا دھیان کرو ادھر، چھتوں پہ دیواروں پہ چڑھ کے لوگوں کے گھروں سے پھلانگ کے اس جگہ پہنچ کے جہاں یہ سارے اکٹھے تھے. تم کیسے آ گئے؟ پکڑا اور پکڑ کے اتنا مارا کہ لگا کہ مر گئے، ختم ہو گئے. ایک بوری میں بند کر کے تو ویرانے میں پھینک دیا. لیکن آپ زندہ تھے. انہوں نے یہی سمجھا کہ مار دیا، ختم کر دیا. بوری میں بند کر کے آپ کو پھینک دیا گیا. وہاں سے اٹھے، سنیے، وہاں سے اٹھے اسی زخمی حالت میں پھر ان کے پاس آ گئے. کہنے لگے اب تو میری اس حالت کو دیکھ کے معلوم کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں چلا جاتا، اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں چھوڑ جاتا. دیکھو اس حالت کو دیکھ کے سمجھ جاؤ کہ میں سچا ہوں، اور میں پھر تمہارے پاس آ گیا ہوں کہ اللہ کی طرف آؤ، نیکیوں کی طرف آؤ. کیا شان پائی، مل کے کہو نا سبحان اللہ. تو یہ ساری باتیں حضور کو سنائے گی، یہ ساری باتیں حضور تک پہنچائیں گے کہ دین کے راستے میں کیسی کیسی مشکل برداشت. کہا میں نے رات دن اپنی قوم کو بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا. تو اے مولا دیکھ کیسا انداز ہے، کیسا معاملہ ہے کہ اتنا بلانے کے باوجود بجائے یہ میرے قریب آتے یہ مجھ سے اور دور ہوتے چلے گئے. الا فرارا، اتنا بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا، یہ بڑھ گئے بھاگنے میں بجائے میرے قریب آئے. دیکھیے یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں. 2 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک زرخیز ہوتی ہے اور دوسری بنجر ہوتی ہے. بنجر زمین پہ آپ کتنا ہی بیج ڈالیں، آپ کتنی ہی محنت کریں، کتنا ہی اس پہ ہل چلائیں آپ، لیکن اگر بنجر ہے تو اس میں سے فصل نہیں نکلے گی. اور زرخیز پہ آپ تھوڑی سی محنت کریں وہ خوبصورت پھلدار درخت دے گی. لہذا زمینوں کا فرق یہ اللہ نے رکھا ہے. ایسے ہی سنو، سینوں کا بھی فرق ہوتا ہے. بولو میں نے کیا کہا؟
سینوں کا بھی، سینے بھی بنجر بھی ہوتے ہیں اور زرخیز بھی ہوتے ہیں۔ سینے اگر بنجر مل گئے تو کچھ بھی ان کے اوپر پھینکو، کچھ بھی قرآن کی آیات پڑھو، کچھ بھی نعتیں پڑھو، کچھ بھی درس دو، کچھ بھی نیکی کی باتیں، سینے ہی بنجر ملے تو بتاؤ وہاں سے کیا نکلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مجھے بڑی تسلی دیتی ہے، اللہ کرے آپ کو بھی دے انشاءاللہ۔ اس حدیث کو ذرا سن لیجیے، یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے، آپ کو تسلی مل جائے گی۔ فرمایا لوگوں کی مثال کان جیسی ہے، لوگوں کی مثال کان جیسی ہے، جس طرح کانیں سونے کی بھی ہوتی ہیں اور کوئلے کی بھی ہوتی ہیں، ایسے ہی لوگ بھی کانوں کی مثال ہیں۔ دعا کرو تمہیں سونے جیسے لوگ مل جائیں، کچھ بھی کرو گے سونا ہی باہر آئے گا، ایک بھی ڈنڈا اندر مار دو گے نا، ایک بھی کدال مار دو گے سونا ہی نکلے گا۔ اور اگر تمہیں کوئی کوئلے والا شخص ملا، کوئلے کی کان جیسا، کچھ بھی مارو گے اس کے اندر بولو کوئلہ ہی نکلے۔ اس لیے تسلی رکھا کرو، تمہارے ساتھ جتنے بھی ہیں یا وہ سونا ہے یا کوئلہ ہے، دعا کرو اللہ سونا عطا فرمائے، جن کے ساتھ بات کر کے ایسے لگے جیسے سونے جیسے لوگ، ایسے لگے جیسے سونے جیسے انداز ہے کہ میں ایک جملہ کہتا ہوں آگے سے 10 پیارے جملے آتے، میں ایک بات کرتا ہوں آگے سے کئی خوبصورت باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تمہیں سونے جیسے لوگ دے، ورنہ جتنی بھی محنت کرو گے اگر کوئلے جیسے مل گئے تو وہ کوئلہ کوئلہ ہی بنائے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ دعا کرو اللہ تمہیں زندگی میں زوج بھی ایسا ہی دے دے، آمین کہو نا ذرا، جو سونے جیسا ہو، کہ وہ جب تمہارے ساتھ بیٹھے تو بجائے یہ کہ تمہاری انرجی لے جائے بلکہ وہ اپنی انرجی بھی تمہیں دے دے۔ اللہ تمہیں ایسی توفیق دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کچھ معاملہ یہ بنا تھا، یہ اصل میں زمین ہی بنجر تھی، تو اللہ نے چونکہ کائنات میں ایک مثال رکھنی تھی تو اس مثال کے لیے آپ کو تخلیق کیا گیا۔ 950 سال کی محنت کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ ذرا استغفار نہیں کہو گے اس میں؟ کتنے بولو؟ ذرا تقسیم کرو نا، ذرا 950 کو 80 پہ تقسیم کرو، کتنے سال بنتے ہیں ایک بندے کے؟ اس کے پاس کیلکولیٹر ہے تقسیم کر کے مجھے بتائیں۔ 950 ڈیوائڈڈ بائی 80، دیکھو ذرا کتنے سال بنتے ہیں۔ 950 کو 80 پہ تقسیم کرو ذرا اور دیکھو کہ کتنے سالوں بعد ایک شخص ایمان لاتا ہے۔ اللہ نے کتنی آزمائش میں ڈالا، کس قدر سخت ترین آزمائش میں رہے۔ 118 سال، اللہ اکبر بولو نا ذرا، 118 سال کے بعد ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے۔ آپ صبر کا اندازہ کیجیے، آپ دیکھیے صبر کتنا ہے، آپ سنیے، آپ ان کے سینے کا، وہ کتنا روئے ہوں گے، وہ کتنا تڑپے ہوں گے، کتنا التجائیں کی ہوں گی، کتنے سجدے کیے ہوں گے، کس قدر اللہ سے جو ہے بار بار مولا کوئی بندہ مانتا ہے۔ 118 سال بعد ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اور یہاں حال کیا ہے جناب کو، اگر کہا گیا ہے کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیجیے تو کسی کو نیکی کی دعوت دی ہے، اس نے تھوڑی سی انسلٹ کر دیا، زندگی بھر اسے بات ہی نہیں کی دوبارہ، میری انسلٹ ہو گئی، میری انا کو ٹھیس پہنچ گئی، میں بہت نیک، میں فلاں تھا، مجھے دیکھ کے پوچھا نہیں گیا، اس نے میری بات کو رد کر دیا، دوبارہ بات ہی نہیں۔ تو ایسا مبلغ جیسا نوح، مل کے کہو سبحان اللہ، بلکہ دعا ایسی کرو اللہ ایسے 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 مبلغ ہمیں بھی دے دے، حضور کی امت میں بھی ایسے مبلغ ہے۔ 118 سال بعد ایک شخص ایمان لاتا ہے، یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی مذاق کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ 118 ایئرز کا انتظار کرنا ایک شخص کے لیے، کون نوح جیسا سینہ لائے؟ اللہ۔ تو اتنا انتظار کرنے کے بعد ایک شخص آتا ہے، تو بتائیے خوشی کتنی ہوتی ہوگی؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا، خوشی کا اندر حساب لگاؤ اب، کہ جب وہ آتا ہوگا اور آپ اس کے سینے کیسے، کتنا روتے ہوں گے اس کو مل کے، یار تو نے کلمہ پڑھ لیا، کس قدر وہ عزت افزائی آپ کی ہوتی ہوگی اور آپ اس کی کرتے ہوں گے۔ اللہ۔ تو 80 لوگ ایمان لائے 950 سال کی محنت کے بعد۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتایا گیا، نبی تو دیکھ کہ اگر نوح بھی اتنی محنت کر کے 80 لوگوں کو قریب لاتا ہے تو ہم نے کیا اسے ضائع ہونے دیا؟ ہم نے کیا اس کی محنت کو ضائع ہونے دیا؟ ہم نے کیا اس کی محنت کو کسی جگہ ٹھکانے نہیں لگایا؟ دیکھیے نہ صرف ٹھکانے لگایا بلکہ تیرے قرآن میں پوری سورت ان کے نام کی رکھ دی، قیامت تک کے لیے نوح کا ذکر جاری ہو گیا، قیامت تک کے لیے قرآن پڑھا جائے گا، اور قرآن میں جب بھی سورہ نوح آئے گی پھر حضرت نوح کا ذکر تازہ ہو جائے گا۔
پھر حضرت نوح کی باتیں شروع ہو جائیں گی. دنیا میں جہاں بھی اس وقت ان کی قبر ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے، خدا کی قسم اٹھاتا ہوں، اس وقت اللہ انہیں ان باتوں کو سنا رہا ہے. سنیے، آپ کی محبت میں باتیں ہو رہی. یہ نظام بڑا خوبصورت ہے، بولیے نا. یہ نظام کسی کو جاننے نہیں دیتا. تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کی گفتگو قرآن سے آپ کی باتیں کی جا رہی ہیں، ذرا توجہ کیجیے بچوں پہ، اس نبی کی امت پہ بھی توجہ کیجیے جس کے لیے ہم نے آپ کی باتیں نوٹ کر لی تھی. ہائے. تو ارشاد فرمایا، سنیے آگے سنو. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں نے جتنی بار بھی انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے اوڑھ لیے، وَأَصَرُّوا، اور ہٹ دھرمی کی، وَاسْتَكْبَرُوا، استکبارا، اتنا غرور کیا کہ غرور کو بھی شرم آ گئی. اتنا غرور کیا. یہ چار چیزیں بیان کی. کہا کانوں میں انگلیاں دے لی، نمبر 1 بولو. کپڑے اوڑھ لیے، نمبر 2. ہٹ دھرمی کی، نمبر 3. اور غرور اتنا کیا کہ غرور کو بھی شرم آ گئی. کہا یہ 4 کام مولا میرے ساتھ ہوئے. کتنی اس درد سے آپ نے یہ باتیں اللہ سے کی، اور اللہ نے جبریل کے ذریعے نوٹ کر لی کہ اس میرے بندے نے مجھ سے کہا تھا. تو دیکھ اے نبی، اگر نوح مجھ سے یہ بات کر سکتا ہے تو تیری امت کے پاس بھی ابھی بڑے آزمائش کے دن آنے والے ہیں. ابھی بڑے بڑے آزمائش کے دن آئیں، بڑے بڑی تکلیف کے دن آئیں. اللہ اکبر. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں انہیں اعلان کے ساتھ بھی کہا، خفیہ بھی کہا. کوئی بھی میں نے تبلیغ کا راستہ نہیں چھوڑا. میں نے انہیں اونچی آواز سے بھی دعوت دی، میں نے انہیں خفیہ گھروں میں جا کے ایک ایک کے مل کے بھی دعوت دی، اور میں نے ان کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں بلا کر ایک ایک شخص کو محبت سے کانوں کے اندر بھی دعوت دی. کوئی دعوت کا انداز میں نے نہیں چھوڑا. تو سنیے، میں آپ سے ایک بات کروں. جب یہ ساری باتیں حضور کو بتا رہی جا رہی ہوں گی، اور جب حضور ان باتوں کو سن رہے ہوں گے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا یہ انداز حضور کو بھی پیش کیا گیا ہوگا، تو میرا ایمان ہے کہ میرا نبی ضرور رویا ہوگا. حضور کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے ہوں گے، کہ آقا بڑے نرم دل، آپ کی نرمی دل اتنی زیادہ ہے کہ ہلکا سا بھی کوئی دکھ کا کوئی انداز آپ کے سامنے کوئی بولتا بھی تو حضور کی آنکھوں میں نمی اتر آتی. تو جب حضرت نوح کا یہ انداز پیش کیا گیا ہوگا، حضور کتنا روئے ہوں گے، اور کس قدر آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹا ہوگا کہ یہ بھی میرا ہی بھائی تھا، میرے ہی بھائی ہیں، اور ان کو کتنی سخت تکلیفوں سے یہ زندگی کے انداز اور یہ تبلیغ کے معاملات دیے گئے تھے. اور ساتھ جب صحابہ سن رہے ہوں گے تو بتائیے کیا سب کے دل تبلیغ کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ کس حد تک اندر ان کے یہ نور نہیں اتر گیا ہوگا کہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے نوح کے ساتھ کہ وہ اس طرح تبلیغ کرتے ہیں اور پھر بھی انداز یہ ہے، تو بتاؤ مجھے اور آپ کو بھی کتنی تبلیغ کے معاملات میں مشکل آئے گی. تو ہم کیوں نہیں سہیں گے پھر اسے؟ تو ضرور سہیں گے. اگر وہ یہ چیزیں حضور سے سن رہے ہوں گے تو بتائیے کتنی برکت ان کے دلوں میں اتری ہوگی. یہی چیزیں جب حضور نے پھر حجت الوداع میں بیان کی، اور آخری درس آپ کا، اس میں جب آپ آخر میں ایک جملہ آپ نے بولا کہ لوگوں سنو، اب یہی میری باتیں اٹھو اور دنیا تک پہنچا دو. صحابہ کرام نے کمر باندھ دی. مدینے سے لوگ ہجرت کرنا شروع ہو گئے، مدینہ چھوڑنے لگے لوگ، اور صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں مدینہ میں ہیں، باقی 1,30,000 صحابہ مدینہ میں ہیں ہی نہیں. وہ سب مدینہ سے نکل گئے اور سب مدینہ کو چھوڑ گئے. کیوں؟ حضور نے فرمایا پھیلاؤ میرا دین، بتاؤ لوگوں کو میں کون ہوں، بتاؤ اللہ کا قرآن کیا ہے، بتاؤ لوگوں کو پہنچاؤ میرے دین تک. تو بتائیے صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑ کے پوری دنیا میں، اب دیکھیے ان کی قبریں بکھری ہوئی ہیں، حالانکہ سارے رہتے مدینہ میں تھے، لیکن مدینہ چھوڑ کے وہ حضور کا دین پھیلانے کے لیے دنیا میں نکل. تو آئیے اللہ توفیق دے، انشاءاللہ بول دیجیے ذرا، اللہ میری اولادوں میں مبلغ پیدا کرے، آپ کی اولادوں میں اللہ مبلغین پیدا فرمائے. جس دین کو آج ضرورت ہے مبلغ کی، جس دین کو آج اتنی سخت ضرورت ہے کہ مبلغ کے لیے کس قدر اللہ کی بارگاہ سے برکتوں کے انعام کے وعدے، کتنی آیات ہیں قرآن میں جن کے لیے وعدے کیے گئے. فرمایا ایک جگہ کہا یہی کامیاب ہو گئے، ایک جگہ کہا یہ فلاح پا گئے، ایک جگہ کہا یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے.
ہر جگہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ پھیلا دیا اسے. بتاؤ میرے بندوں کو اس جماعت کی کتنی فضیلت ہے, اس جماعت کو اللہ کتنا بڑا سمجھتا ہے. اور حضور کی حدیثوں میں اتنا سخت ذکر, فرمایا جماعت کے اندر رہو. سنیے حضور کی حدیث, فرمایا جماعت کے اندر رہو, جماعت کے اندر رہو. جو جماعت میں رہ گیا اور جماعت کے اندر رہا, کامیاب ہوا, اور جماعت سے علیحدہ ہوا, شیطان اسے کتے کی طرح ہانکتا ہے. شیطان اسے ہانکتا ہے, اس کو لے جاتا ہے. تو ایک مبلغ کے لیے کس قدر برکتوں کے وعدے کی, کس قدر رحمتوں کے وعدے, فضل کے وعدے. اس لیے کہ وہ اصل میں اللہ کا کام کرتا ہے. وہ کس کا کامہ ہے بولو؟ اللہ کا. وہ اللہ کا غلام, اصل نوکر تو وہ ہے. باقی تو دنیا داری کر رہے ہیں, باقی تو دنیا کو سنوار رہے ہیں, دنیا کو لگے ہیں اپنی دنیا بنانے, جو نہ کبھی کسی کی بنی ہے نہ بنے گی. جتنا چاہے دنیا کے پیچھے بھاگ لیں, نہ یہ بن سکتی ہے, نہ بنے گی, نہ کبھی بنی ہے آج تک. کون کامیاب ہوا؟ بلال کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہوا؟ سعد بن ابی وقاص کامیاب ہو گئے. کون کامیاب ہوا؟ ابو عبیدہ ابن جراح کامیاب ہو گئے. کون کامیاب ہوا؟ سلمان فارسی کامیاب ہو گئے. ان میں سے کسی ایک کا بھی نام کسی بادشاہ کی فہرست میں نہیں ہے. یہ سارے نوکر دین تھے, یہ دین کے نوکر تھے. اللہ نے ان کو کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچایا. کون ناکام ہوا؟ نمرود ناکام ہو گیا, فرعون ناکام ہو گیا, حامان ناکام ہو گیا, شداد ناکام ہو گیا. بڑے بڑے بدبخت جو دنیا میں بڑی بڑی دنیا کمانے کے لیے آئے, سب ختم ہو گئے. اللہ نے اگر نام رکھا تو مبلغین کا نام اونچا کیا. کوئی بھی بڑا ایسا نہیں دنیا میں جو مبلغ نہ ہو. حضور غوث اعظم مبلغ, حضور داتا صاحب مبلغ, حضور پیر مہر علی مبلغ, حضور بہاؤدین ذکریہ ملتانی مبلغ, حضور سید احمد صاحب مجددی مبلغ, میرے حضرت مبلغ. اس کائنات میں جس کو اللہ نے بڑا کیا ہے وہ مبلغ ہے. نام تو لو, نام لو, وہ مبلغ ہے. اس نے مبلغ ہوا تو وہ کامیاب ہوا ہے اور بڑا ہوا ہے. جو بھی اس لسٹ میں شامل ہو گیا اللہ نے بڑا کر دیا. ایک جملہ تو ایسا ہے جس جملے میں اتنا قرار ہے, اس قدر قرار ہے کہ جب وہ دل سے کبھی لگ جائے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ بھی چلے پھر بھی ہم کافی ہیں. کیوں؟ اس قدر وہ بڑا جملہ. اگر اسلام نے ارشاد فرمایا, سنیے, فرمایا اگر ایک پلڑے میں دنیا کے سارے عبادت گزار, حاجی, نمازی, قرآن کی تلاوت کرنے والے, روزے رکھنے والے, جہاد کرنے والے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ان کی عبادتوں سمیت, صرف وہ نہیں, بولیے کیا, ان کی عبادتوں سمیت دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں سارے دنیا کے جتنے عبادت گزار ہیں, اور دوسری طرف وہ مبلغ جو اللہ کا دین پھیلاتا ہے, وہ مبلغ جو اللہ کا دین پھیلاتا ہے, وہ نہیں, اس کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس مٹی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ مٹی ان تمام لوگوں سے بھاری ہو جائے. اور دوسرا جملہ سنیے جو تمہیں دلوں میں ٹھنڈ ڈال دیتا ہے. فرمایا کہ جتنے دنیا کے عبادت گزار ہیں ان کی ساری عبادتیں اکٹھی کرو, ان کی مثال قطرے جیسی ہے اور دین کو پھیلانے والے کی مثال سمندر جیسی. قطرے اور سمندر کا مقابلہ تو کرے کوئی, ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس جماعت میں شامل رہو انشاءاللہ. بولو نا ذرا, اس سے پیچھے نہ ہٹو, اسی جماعت میں لگے رہو جس کو سمندر کہا گیا, جس کو سمندر کا رتبہ دیا گیا. ارے دیکھو وہ مبلغین ہی تھے نا جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے. کون تھے بولو نا؟ مبلغین تھے, دین پھیلاتے تھے. بادشاہ وقت نے دشمنی شروع کر دی کہ یہ کیا نیا کام شروع کر دیا, وہ ظلم کرتا رہا, لوگوں کو مارتا رہا. انہوں نے کہا یار بجائے یہ کہ جان جائے ہم اس وقت پناہ لے لیتے ہیں. اللہ کو مبلغین کا اس وقت کا پناہ لینا بھی پسند آ گیا, اور وہ پناہ کے لیے جس غار میں گئے اللہ نے اس غار کے نام کی صورت قرآن میں اتار دی, سورہ کہف. اور ان کے ساتھ ایک کتا لگا, وہ مبلغ نہیں تھا جی, وہ مبلغ نہیں تھا, وہ کتا صرف مبلغین کے ساتھ لگا تھا. اللہ نے اسے بھی جنت میں بھیج دیا. کیوں؟ نیکوں کے ساتھ, مبلغین کے. اللہ توفیق دے دے. بہت بڑا درجہ ہے, بہت بڑا مقام کہ حضرت حضور علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اتنی تکلیفیں آئیں پھر بھی پیچھے نہ ہٹیے گا. ارے وہ حالات نہیں کہ جو کبھی بھی تمہارے لیے سازگار ہوں. آئیڈیل سچویشن نیور ایگزسٹ. کبھی آئیڈیل صورتحال نہیں ہوتی. آپ کو کام اسی طرح کرنا ہوتا ہے. آپ سوچیں جی پہلے لوگ ذرا اچھے ہو جائیں, بہت پیارے ہو جائیں, اس کے بعد دین پھیلاؤں گا, ایسا کہا ہوتا ہے؟
اللہ مجھے مال دے دے، اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ مجھے بڑا کر دے، دین دے دے، پھر دین ایسا کہاں ہوتا ہے؟ آپ آئیڈیل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، آپ آئیڈیل کے انتظار میں دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، آپ آئیڈیل کے انتظار میں ہیں، تمہاری جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، بڑھاپا آگے تمہاری موت کے قریب لے گا، کب کرو گے دین کو پھیلانا؟ نہیں، آئیڈیل آئے گا تو کریں گے، آئیڈیل کبھی نہیں آتا، یہ ایسے ہی رہتا ہے، یہ اسی طرح رہتا ہے۔ میرے نبی نے جب مسجد نبی بنائی تھی تو یہ پہلے حال سے بھی چھوٹی تھی، جی تسلی سے سنیں، مسجد نبی شریف میں 11 صفیں تھیں، وہ 11 صفوں کی مسجد میرا نبی بنا کے گیا، تو حضور انتظار کرتے رہتے، نہیں پہلے ذرا بڑے لوگ ایمان لائیں، پھر سنوں، پھر دیکھیں گے مسجد۔ بھائی حضور نے کھجوروں کے چھپر سے مسجد بنا دی، نیچے روڑے بچھا دیے گئے، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم جب سجدہ کرتے تھے تو روڑے ہمارے ماتھے پہ چبھتے تھے۔ کبھی آئیڈیل سچویشن نہیں آتی، جس دن آپ نے آئیڈیل سچویشن کا انتظار کرنا شروع کر دیا، اسی دن شیطان سمجھ جائے گا کہ اب یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ شروع کیجئے آج سے ہی، انشاءاللہ ابھی سے ہی، اسی وقت سے ہی موبائل پکڑیے، اس کے ذریعے کیجئے، اپنی زبان سے مدد لیجئے، آپ لکھ سکتے ہیں لکھیے، آپ کے پاس گفتگو کا ہنر ہے گفتگو کیجئے، کوئی ایسا حلقہ بنا لیجئے جہاں ضرور دین کی بات کی جائے، کوئی ایسا ہفتہ وار اجتماع کر لیجئے، گھر میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، کسی جگہ اور جائیے، جا کے دین کی بات کیجئے، صرف اس لیے کہ دین کی بات کرنا اس قدر بڑا ہے کہ جب کوئی دین کے لیے چلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، وہ جدھر جا رہا ہے قدموں کے نیچے پروں کو بچھاتے چلے جاتے ہیں، او تو کیسا خوش نصیب ہے، تو میرے رب کا دین بتانے جا رہا ہے۔ یہ اس اسٹوڈنٹ کا اعزاز ہے، اس طالب علم کا اعزاز ہے جو گھر سے دین کے لیے نکلتا ہے۔ بتائیے استاد کا مقام کیا ہوگا، استاد کس درجے پہ فائز ہوگا کہ وہ دین پھیلاتا ہے، دین کی بات دنیا کو سناتا ہے۔ اس لیے ایک بات اور سن لیں کہ کبھی بھی آئیڈیل کا انتظار نہیں کرنا۔ یہ بیٹیاں بھی سن لیں، جی شادی ہو جائے بعد میں دیکھوں گی، وقت گزرا ہے، ابھی تو یہ ہوگا، ابھی تو وہ ہوگا، اب یہ ہوگا، ایسا کر لوں گی تو کب انتظار؟ اب تو حالت یہ ہے کہ موت اتنے قریب آ گئی، اب تو لوگوں کی جان نکلتے ہوئے سیکنڈ بھی نہیں لگ رہا۔ پہلے دور تھے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اب تو 50-60 سال میں آپ ختم ہو جاتے، کب کریں گے آپ؟ کوئی ایک تو دین پہ لائیے آئے۔ بالکل حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، اور کتنا وہ عظیم جملہ ہے، ارشاد فرمایا، علی اگر تیرے کلام سے کوئی ایک شخص بھی جنت کی طرف آ گیا تو وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس وقت ایک سرخ اونٹ ایسے تھا جیسے آج پراڈو، اس طرح ایک سرخ اونٹ تھا، بڑا نایاب ہوتا تھا، محنت اور بڑا مہنگا ہوتا تھا۔ تو حضور میں 100 سرخ اونٹ اکٹھے کرو، اے عمر، اے علی، تیری زبان سے اگر کسی شخص کو نیکی کی دعوت ملی اور اس نے نیکی کا کام شروع کر دیا تو اس سے بہتر ہے۔ تو کس قدر بڑا انداز، تو اللہ تمہیں توفیق دے دے انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عظیم محنت پہ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور آگے بڑی خوبصورت باتیں، میں ابھی یہیں تک اکتفا کرتا ہوں، اور میرے حضرت اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے۔ میرا کوئی بھی درس انشاءاللہ زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ان کی بات کے بغیر مکمل ہو، اس لیے کہ باقی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، کتابوں سے آپ پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے بھی ایک کتاب ہی بیٹھی ہوئی ہے جو میرے حضرت نے لکھی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ جو میں بیٹھا ہوں نا، بولیے نا، یہ ان کی کتاب ہے، اصل یہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر میں اپنی ہی بات نہ کروں تو بتائیے بات فائدہ نہیں ہوگا، وہ حضرت کی جو اصل لکھی ہوئی کتاب ہے وہ تو اس کی تو بات ہونی چاہیے۔ تو جب آپ نے ہمیں یہ طریقہ دیا اور آپ نے ہمیں سمجھایا کہ بیٹا دین پہ اور اسی طرح کے انداز جو آپ نے سمجھ لیا ہم سے، اس پہ عمل کیجئے، تو مجھے ایک آپ نے بات کی تھی، مجھے وہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا بیٹا یاد رکھو کہ جب تم دین پہ عمل کرو گے لوگ تم سے دور ہو جائیں گے، لوگ تمہارے قریب نہیں آئیں گے، دور ہو جائیں گے، اور یہ یاد رکھو کہ مخالفین بھی ہو جائیں گے، لیکن اتنا ذہن میں رکھنا کہ مخالفین کم ہوتے ہیں، پیار کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا بولا بولیے؟ مخالفین کم ہوتے ہیں، لگتے زیادہ ہیں، ویسے کم ہوتے ہیں، پیار کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ ویسے وہ لگتے کم ہیں، مطلب وہ جو پیار کرنے والے وہ کم لگتے ہیں، حالانکہ زیادہ ہوتے ہیں، بولیے۔ اور ادھر جو ہے مخالفین ہوتے کم ہیں لیکن زیادہ لگتے ہیں۔
تو فرمایا کہ لگتے زیادہ ہیں، پریشان نہ ہونا، اور یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص تمہاری مخالفت کرتا ہے تو اس مخالفت کی طرف نہ دیکھنا، ان کی محبت کی طرف دیکھنا جو تمہیں محبت کرتے ہیں، جو تم سے پیار کرتے ہیں۔ اگر 100 بندہ محبت کرتا ہے، 2 مخالف ہیں، تو 100 اور 2 کا کیا مقابلہ؟ آپ نے فرمایا 100 اور 2 کا مقابلہ تو نہیں ہوتا۔ مجھے بتاؤ کہ اگر تم بات کرو گے 100 کے لیے کرو گے یا 2 کے لیے کرو گے؟ میں جی 100 کے لیے کروں گا۔ کہا تو پھر لگے رہنا، پھر پیچھے نہ ہٹنا۔ ان 2 لوگوں کو اللہ یوں مٹا دے گا جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھے، ختم کر دے گا ان کو۔ لیکن اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو پھر اللہ تیری جگہ کوئی اور کھڑا کر دے گا، اس لیے کہ اللہ کے دین کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ وہ تم نہیں تو کوئی اور صحیح، وہ نہیں تو اور صحیح، وہ بھی نہیں تو اور صحیح۔ اللہ یوں کرتا ہے، اللہ گدھے سے بھی دین کا کام لے لیتا۔ سمجھایا بیٹا پیچھے نہ ہٹنا، یہ حضور وعدہ ہے۔ اور ایک بار تو آپ نے جب وہ لکھا تھا ایک جملہ، آخری بات جملہ آپ نے لکھا تھا، اور آپ نے مجھے کاغذ پہ وہ لکھ کے جب آپ نے وہ جملہ بولا کہ ہے کوئی جو میرے ساتھ چلے، تو کئی ساتھی بیٹھے تھے، سب نے باتیں کی، سب نے کی کہ حضور ضرور چلیں گے، آپ تسلی رکھیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تو وعدہ کرتے ہو تو میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہیں لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ آپ نے وعدہ جب کیا، مجھے یاد ہے میں نے کاغذ پہ لکھ کے آپ کو وہ دیا تھا کہ حضرت یہ میری طرف سے بھی، میں نے منہ سے نہیں کہنا، لکھ کے دیا آپ کو، آپ کے ساتھ، اور ہمیشہ کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ وہ 20-25 سال پرانی بات۔ تو جب آپ نے وہ جملہ پڑھا، آپ نے پڑھا، مسکرائے، آپ نے جیب میں ڈالی۔ مجھے یاد ہے کئی سال گزر گئے، اور ایک رات میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے وہی کاغذ کا فرزہ دوبارہ باہر نکال لیا، گچھو مچھو ہوا ہوا پرانا، کئی سال پرانا، اس کو کھولا، کہا یہ دیکھو میں نے سنبھال کے رکھا، تم نے وعدہ کیا ہو۔ تو یہ ایسے ہی ہے، آپ یوں کریں کہ آج سے وعدہ کر لیں انشاءاللہ، آپ بس وعدہ کر لیں انشاءاللہ، بولتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے، اللہ آپ سب کو دین کا خادم بنائے، آپ دین کے خدمتگار بنیں، دین کو پھیلانے میں آپ کا حصہ پڑے، دین کو پھیلانے میں اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الی العالمین۔ مولا تیرے عظیم کلام سے سورہ نور کی ابتدا کی، اللہ اس عظیم شخص کو ہمارا سلام پیش فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر انور جہاں بھی ہے، مولا ہمارا سلام پیش کیا جائے۔ قرآن آسان کورس کے تمام سٹوڈنٹس انہیں سلام پیش کرتے ہیں، ان کی دعوت پہ، ان کی مساعی پہ، انہوں نے تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، اور وہ کتنی وہ راتیں ہوں گی لمبی جن میں وہ روتے رہے ہوں گے، اور وہ کس قدر وہ آنسوں کی بوچھاڑ ہوگی جو ان کی زبان سے اور ان کے دل سے نکلی ہوگی، آنکھوں سے نکلی ہوگی۔ مولا آج ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہمارا سلام انہیں پیش ہے، اور حشر کے دن ہمیں ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمانا۔ یہاں جتنے آئے ہیں انہوں سب آج وعدہ کر کے جا رہے ہیں، اللہ ان سب کو دین کی خدمت کی توفیق دے دے، اللہ ان سب کو بھی مبلغ بنا دے، اللہ ان سب کو بھی دین کا پھیلانے والا بنا دے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی دین کا خادم بنا دے۔ اللہ کوئی مشکل پیچھے نہ ہٹائے، کوئی درد پیچھے نہ ہٹائے، کوئی تکلیف پیچھے نہ ہٹائے، ہمیشہ کے لیے تیرے دین کی سچے دل سے خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تمام آن لائن سننے والے سلامت رہیں، تمام آن لائن سننے والے ہمارے ساتھ اس وعدے میں شامل ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت کر دے، ہم سب جتنے یہاں حاضر ہوئے، قرآن پڑھنے کی جتنی برکتیں اور سمجھنے کی جتنی برکتیں ہیں وہ سارے ہمارے دامن میں ڈال دی جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سماعت کیجئے، کل چھٹی ہوگی، مرد و خواتین دونوں کو چھٹی ہے، کل چھٹی ہے، انشاءاللہ ہفتے سے دوبارہ درس شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔